وہ ہٹ ہو سکتے ہیں، چھتوں اور جو جتنے ولربل یعنی کمزور مکانیت ہے، چاہے وہ کوسٹ لائن پہ ہو، کچے گھر تو بالکل اس وقت اس کی زد میں آ سکتے ہیں ہواؤں کی اور بارشوں کی. تو جو شہروں میں بھی تھوڑے سے مکانیت جو کمزور ہے یا پرانی ہو چکی ہے یا بوسیدہ، ان کو بھی ہم کوشش کریں وہاں سے لوگ نکلیں. لیکن جسے کہتے ہیں مینڈیٹری ایویکویشنز وہ شروع ہو گئے ہیں، یعنی کیٹی بندر میں تو ہمیں زبردستی کرنی پڑی ہے کیونکہ لوگوں کی جان و مال، جان سب سے پیاری ہے اور یہ ضروری ہے جی، سب کو احتیاط کرنی ہوگی. اب جہاں تک سی کی بات ہے، وہاں فشرمین کو بار بار وارننگز دی گئی ہیں جی. ماہی گیروں کو بڑے کرافٹ جتنے بھی ہیں وہ تو نیوی اور ہمارے میریٹائم فورسز نے سارے ایسٹس وہاں سے ہٹا دیے ہیں. ہاں اس وقت ایویشن ایڈوائس کوئی نہیں فی الحال نہیں آئی ہے، لیکن ہم کل آپ کو اپڈیٹ کریں گے فلائٹوں کا کہ 14 سے 16 تک کیا سچویشن ہے فلائٹس کی، کیونکہ ہواؤں کی تیزی ایسی ہوگی. تو یہ پورا کوسٹ لائن جو ہے ہائی رسک پہ ہے. سٹارم سرج 3 مطلب 5 میٹر کا، 8 سے 12 فٹ ویوز بھی ہو سکتی ہیں. اور جو سچویشن اس وقت ہے کہ 200 کلومیٹر پر گھنٹہ اس کی رفتار ہے، یہ بہت تیز رفتار ہے. اور ایک آپ کو سٹارم یاد ہوگا 2017 میں ہوگا، لیکن سب سے سیویئر 1999 میں ہوا تھا. اب امید ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس وارننگ، ہم نے اتنی ارلی وارننگ سب کو دی ہوئی ہے مستقل مزاجی سے، بغیر پینک کاز کیے. دیکھیے پینک بدتر چیز ہے لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. پینک نہ کریں لیکن پریکاشن ضرور لیں. اور جو آپ کو سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں ہدایت دے رہی ہیں، پی ڈی ایم ایز اور گورنمنٹس وہاں کہہ رہی ہیں، ان کا سننا لازمی ہے. پھر وہاں اس وقت سندھ میں سارے ہسپتال اور الرٹ پہ کر دیے گئے ہیں، سارے اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. حکومت سندھ مستقل اس وقت زمین پہ ہے اور 25,000 آلموسٹ ابھی تک ایویکویشنز ہو چکی ہیں. اس سے کافی زیادہ بھی چاہیے ہوں گی. ہم آپ کو رات کو بھی انشاءاللہ اپڈیٹ کریں گے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ پھر یہی ہے کہ ابھی میں ریکویسٹ کروں گی جنرل نام سے کہ وہ تھوڑا سا اپنے میپنگ بھی آپ کو دکھا دیں کہ یہ کہاں کہاں ہٹ ہو سکتا ہے. پھر میں کہوں گی یہ پہلے جا رہا تھا، ہمیں فکر تھی، لیکن اب یہ کوشش یہ نظر آ رہی ہے ہماری کہ یہ اب نارتھ جا رہا ہے اور یہ نارتھ ایسٹ جا رہا ہے، یعنی کہ یہ وہاں نہیں ہٹ کر رہا جہاں انٹینسٹی ہو سکتی تھی. لیکن پھر میں کہوں گی یہ بہت انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں اور میں چوکنا رہیں. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ لوگوں کو ان علاقوں سے نکلنا ہوگا. افسوس سے میں کہوں گی وہ علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، کیٹی بندر، ٹھٹا بدین وغیرہ، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی پچھلے سیلاب کی تباہ کاریوں نے لوگوں کو محرومیت سے، ابھی بھی ان کی زندگی محرومیت میں گزر رہی ہے. ان کے ابھی گھر نہیں بن چکے تھے، گھریں تو کچے ہیں. ان کی وہاں لائیولیہوڈز یعنی ان کی کاشتکاری وغیرہ کوئی واپس سے نہیں آئی تھی، نہ ان کو وہ فنڈز منتقل ہوئے ہیں جو ملنے تھے. اب یہاں وفاق سے میری گزارش ہوگی کچھ مہربانی فرمائے پرائم منسٹر سے بھی کہ جو پیسے منتقل کر سکیں کریں. این ڈی ایم اے بھی امداد فراہم کرے گی. اب اس میں تھنڈر سٹارمز کا جو امکان ہے جی، کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الیار، شہید، بے نظیر آباد اور سانگھر 14 سے 16 ابھی بھی ایکسپیکٹڈ ہے. وینڈز بہت ہائی ہوں گی. باقی علاقوں میں بھی اوپر تک ایک تیزی اور تندی ہواؤں میں ہوگی جی، اور بارشوں میں. کراچی کے حوالے سے ڈی ایچ اے کو سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ کچھ سڑکیں اگر بند کرنی ہے کریں، کیونکہ انہوں نے بہت وہاں کھدائی کی ہوئی ہے اور پاٹ ہولز، مین ہولز کھلے ہوئے ہیں. تو اس مانسون سیزن میں جو لیٹ آ رہا ہے، یہ تو ابھی سائیکلون ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی تیزی میں منصوبہ بندی کر لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ لوگوں کو اس میں وہ نہیں ہونی چاہیے. اس وقت سہولت جتنی ہم فراہم کر سکیں اور تقویت فراہم کر سکیں. ریسکیو ریلیف کے لیے سب چوکنے کھڑے ہیں. اس وقت بھی این ڈی ایم اے پہ ہم زوم پہ تھے، کوئی 7-8 الگ الگ اسٹیشن سے سب الرٹ پہ ہیں. ہر 3 گھنٹے یہ کوآرڈینیشن میٹنگ ہو رہی ہے.
تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو ہم مس کر جائیں اور ہم جو متعلقہ صوبے ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، یو سیز ہیں، وہاں تک اپنی بات اور وارننگ پہنچا نہ سکیں۔ اب میں گزارش کروں گی NDMA جنرل سے، آپ ایسا کریں کہ آپ کے سامنے وہ آ رہا ہے، ویڈیوز آ رہے ہیں، لیٹ می موو دس آلسو ٹو یو۔ PTV کا مائک ادھر کر دیں، وچ از واٹ یو نیڈ۔ PTV کا مائک کر دیں، آپ سٹارٹ کر لیں۔ السلام علیکم جی، یہ آپ کے سامنے ابھی جو ویژول دکھایا جا رہا ہے یہ وہ پروجیکشنز ہیں جو ہم نے مختلف ٹیکنیکل ریسورسز، سیٹلائٹ انفارمیشنز اور جو کلائمیٹ اور ویدر کو رپورٹ کرتے ہیں، ہریکین کو واچ کرتے ہیں، ان کی ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے ہوئے یہ آج تک کی صورتحال آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ کچھ ونڈوز سافٹ ویئرز اپلیکیشنز ہیں، کچھ ہمارے پاس اپنے NDMA نے اس طرح کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہے۔ یہ جو سائیکلون ڈیولپ ہونا شروع ہوا، اس کو ہم نے although اس مارچ کے آخری مہینے میں ہم نے ایک پریڈکشن پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ارلی وارننگ کے بعد کی تھی کہ اس دفعہ چونکہ ارلی ہیٹ کا زیادہ خطرہ ہے تو اس میں ہمارے شمالی علاقہ جات میں برفانی تودے جلدی اور زیادہ پگھلیں گے، اور اسی طرح ہمارے بحر عرب میں طغیانی کا زیادہ امکان ہے، جس میں اسی طرح کے سائیکلون کی پریڈکشن کی گئی تھی، اور ہم نے وقت سے پہلے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر کے ان کو تیاری اپنے پوری رکھنے کا بندوبست بھی کیا تھا۔ آپ کے سامنے اس وقت جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پریڈکشنز ہیں جس میں سائیکلون پیپر جوائے جو 5 جون کے بعد تھوڑا زیادہ سویر ہونا شروع ہوا، اس کو ہم نے مانیٹر کرنا شروع کیا، اور ابھی اس کی ڈائریکشن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شمال اور شمال مشرق کی طرف بینڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کے دن اور کل کی صبح تک اس کی یہ جو مشرق کی طرف پاکستان KT بندر والا علاقہ اور انڈین گجرات کے درمیان والا جو علاقہ ہے، اس کی طرف اس کا جو کرو ہے یا جس کا رخ ہے وہ کنفرم ہو جائے گا۔ ابھی تک کی جو سائنٹیفک انفارمیشن ہے اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ 5 جون سے لے کر آج تک اس کی ہواؤں میں اور اس کی تیزی میں اور اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوا ہے۔ ایمرجنسی سے اس کو ویری سیویئر سائیکلونک ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے، اور اسی طرح اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آج اس کے 15 جون کو دوپہر کے آس پاس یہ KT بندر کے ملحقہ علاقوں میں لینڈ فال کرے گا، اور چونکہ اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے تو اس لیے نہ صرف ہمارا جنوبی سندھ اور جنوب مشرقی سندھ بلکہ اس سے ملحقہ علاقے کافی دور تک اس سے افیکٹڈ ہوں گے۔ جو KT بندر اور اس کے ساتھ جو ہماری کوسٹ لائن ہے اس کو ہم نے خاص طور پر الرٹ کر دیا ہے۔ مسلح افواج، پاکستان آرمی، رینجرز، سندھ گورنمنٹ، PDMA اور رضاکار جو اس علاقے میں موجود ہیں وہ عوام کو، خاص طور پر وہ لوگ جو KT بندر اور اس کے ساتھ اس علاقوں میں ہیں جن کو ہم سب سے زیادہ ولنریبل سمجھتے ہیں، ان کو کل شام سے بہت تیزی کے ساتھ ایک محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ کیمپس ہوں گے جہاں پر ان لوگوں کو کچھ دنوں تک رہنا پڑے گا جب تک پانی یہاں سے واپس ریسیڈ نہیں کرتا یا اس میں کمی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ جو دوسرے علاقے ہیں خاص طور پہ کراچی میں اور باقی شہری علاقوں میں، جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا، یہ تیز ہواؤں کا اور آندھی طوفان کے ساتھ باقی اس کے قسم کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جس کے لیے حکومت سندھ اور حکومت باقی PDMA کے باقی اداروں نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر تمام اداروں کو ہم نے الرٹ جاری کر دیے ہیں۔ میڈیکل ایمرجنسیز کے لیے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ فلڈز لاسٹ ایئر 2022 کے بعد کام کیا تھا ان والنٹیئرز کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کیا گیا ہے۔ جو NGOز اس علاقے میں 2022 کے سیلاب کے بعد سے کام کر رہی ہیں، وہ لوگ بھی اس کام میں لوگوں کو جب ریلیف کیمپ میں شفٹ کیا جائے گا تو اس کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ ابھی تک جو وہاں پر ملٹری فارمیشنز کے ساتھ جو ہم نے ڈیٹا شیئر کیا ہے، تقریباً 1 لاکھ کے آس پاس وہ لوگ ہیں جن کو ایویکویٹ کیا جائے گا، اور یہ پروسیس انشاءاللہ تیزی کے ساتھ کل شام تک اور ارلی مارننگ 15 سے پہلے انشاءاللہ اس کو ختم کر لیا جائے گا۔ جب یہ لوگ وہاں پر ہوں گے تو ان کے جو ارلی راشنز کی ریکوائرمنٹ ہے، ریلیف کی ریکوائرمنٹ ہے، اس حساب سے ہماری حکومت سندھ کے ساتھ اور باقی تمام اداروں کے ساتھ جو کسی نہ کسی طرح ان کو پروجیکشنز کو ڈیولپ کرنے میں اور لوگوں کو موبلائز کرنے میں اور ٹرانسپورٹیشن کو اور وہاں پر جو ان کی ریلیف کے باقی سٹیجز ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے حتمی طور پر دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، میں یہ ایڈ کر دوں کہ اس وقت بھی CM سندھ دورے پہ نکلے ہوئے ہیں۔ کل بھی آپ لوگوں سب نے ویژولز دیکھے ہوں گے، جنرل صاحب بھی وہاں ایمرجنسی آپریشن سینٹر بنا کے بیٹھ گئے تھے، وہ چلے گئے تھے یہاں سے۔
آج بھی پی ایم میٹنگ لیں گے, بعد میں ہم شام کو ان کو بریفنگ دیں گے, اور جو وہاں سے ایویکویشنز کا سٹیٹس ہے اور پھر ریلیف کیمپس پر جانے کا حوالہ ہے, اس میں بھی مکمل امداد فراہم کی جائے گی, جس کے بعد جیسے جنرل صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک عمل شروع ہونا ہے ان کو ریلیف دینے کا. ابھی سے میں سمجھتی ہوں لوگوں کو سوچنا چاہیے, اور یہ حوالہ ہمیں سب کو دینا پڑے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے فلڈ میں متاثر ہوئے تھے, یہ وہی صوبہ ہے جو سب سے زیادہ امپیکٹڈ تھا, اور ابھی تک ری بلڈنگ اور ریزیلینس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ نہ فنڈز منتقل اتنی جلدی ہوتے ہیں, نہ ری بلڈنگ اتنی جلدی ہوتی ہے. لوگوں کی اس وقت روزگار جو ہے وہ متاثر ہوگی, بالکل ہوگی, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس پورے ایویکویشن کی پروسیس کے بعد ان کو ریلیف کیمپ سے بغیر جب کم سے کم تکلیف کے دیے انہیں واپس کچھ گھروں تک لے آئیں. گھروں کا بھی مسئلہ ہوگا, یہ سب ایک ریکنسٹرکشن ایفرٹ کو امپیکٹ کرتی ہے, اور آپ کی جو فنڈنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جائیں گی. اس بجٹ میں بھی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کا تخمینہ الگ کیا جائے. فلڈ ریلیف پچھلے بھی جو تھے اور اب بھی. میں اس وقت ضرور آپ کے توسط سے ایک آپ کا تھوڑی کوآپریشن چاہوں گی کہ ایمرجنسی نمبرز اور ہیلپ لائنز شیئر کرنا چاہوں گی. یہ کنٹرول روم ساؤتھ کراچی کے لیے 02199205628 ہے جی. کنٹرول روم کرنگی ہے جی 02199333926. یہ آپ اس کا ویژول بھی بعد میں چلا دیجیے گا. کنٹرول روم کماڑی 02199333176. کنٹرول روم ملیر 02199249916. کنٹرول روم بدین پھر سے ریپیٹ کروں گی, کنٹرول روم بدین 0297920013. کنٹرول روم سجاول 0298510833. یہ لوگوں کے لیے ہیلپ لائنز ہیں. عوام اس وقت میں پھر کہوں گی, دیکھیے وابیلا نہ مچائیں, لیکن احتیاط برتنا ضروری ہے. مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں, جو این ڈی ایم میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں, لوگ کیجولی لے رہے ہیں حکومت کی ہدایات کو, فشرمن سے لے کے جن لوگوں کو ایویکویٹ کرنا ہے. کراچی میں بھی ہنگامی حالات ہیں, کیونکہ وہاں پہ کیونکہ اتنی ڈینسٹی ہے اربن پاپولیشن کی, اور وہاں آپ کو پتہ ہے جب بارش ہوتی ہے تیز تو کافی زیادہ ہوتی ہے. اس میں ٹھٹا پورے ڈسٹرکٹ میں 300 ملی میٹر سے زیادہ لگ بھگ بارش کی توقع. یہ بہت ہے جی, اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے مانسون میں یہ علاقے متاثر ہوئے تھے. کراچی میں 113 ملی میٹر متوقع ہے. یہ کراچی جیسے ڈینس شہر کے لیے, جہاں آپ کو پتہ ہے کھدائی کھلی ہوئی ہے ڈی ایچ اے میں, یہ بہت زیادہ ہے. تو سب لوگوں سے یہ کہنا ہوگا کہ خاص طور سے الیکٹریسٹی پولز, بل بورڈز, اپنے شیشے کھڑکیاں, اپنے ٹاپولنز جو آپ پر گر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں اور ہدایات ہم دیتے بھی جا رہے ہیں, ٹویٹر پہ بھی, میڈیا پہ بھی. شام تک ہم اور انفارمیشن بھی دے دیں گے. پبلک سیفٹی کے لیے سندھ انفارمیشن مستقل چل رہا ہے, اور ہماری بار بار گزارش ہے شہریوں سے کہ احتیاط کریں. جو حکومت آپ کو کہہ رہی ہے, خاص طور سے سولر پینلز جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں, وہ ان سے بچ کے رہیں یا کوئی انتظام کر لیں ان سے دور رہنے کا. یہ ہو سکتا ہے ان طوفان میں وہ پینلز پر وہ اگر آپ پر گریں یا کسی پر, خاص طور سے ضعیف لوگ جو ہیں ان کو ان جگہوں سے دور رکھا. کوشش جی جتنی بھی ہوگی بھرپور طریقے سے حکومت کر رہی ہے. آپ تعاون کریں حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کے ساتھ اس وقت کہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں این ڈی ایم ایز, پی ڈی ایم ایز, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس, ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. مجھے معلوم ہے تکلیف کا باعث بن رہا ہے یہ لوگوں کے لیے, پورے گھرانے ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں, لیکن بچت جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے, احتیاط سب سے ضروری ہوتی ہے. بعد میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی ایسے ٹریجڈی یا سانحوں کا سامنا کرنا پڑے جس سے ہم بچ سکتے تھے, کیونکہ ٹائملی وارننگ بار بار دی جا رہی ہے. آل کوسٹل ایریاز ہیو ٹو بی الرٹ جی, اور خاص طور سے ماہی گیروں سے استدعا ہے کہ وارننگ کو سیریسلی لیں, کیونکہ جب گجرات ہندوستان میں آئی ہیں ویوز وہ بہت تیز آئی ہیں,
اور بہت کچھ ان کی زد میں بہہ سکتا ہے جی. ہم آپ کو ٹائملی الرٹس دیتے رہیں گے اور گزارش یہ ہے کہ پینک نہ پھیلائیں. وہ جو ہیلپ لائن کے نمبرز ہیں شیئر کر لیں پلیز. میں آپ کو ویژول دے دیتی ہوں تو آپ لوگ اپنے اپنے چینلز پر بھی پلیز کر لیجیے گا. جی وہ ہو گیا ہے. نہیں دیکھیے فورسنگ کرنی میں نے نہیں بولا ہے زیادہ. جمہوری حکومتیں ہمیشہ پہلے گزارش کرتی ہیں, لوگوں کو تنگ نہیں کرتی, لیکن جن علاقوں پر مینڈیٹری کا مطلب ہم نے فورسبلی شروع کر دیا ہے. کیٹی بندر خالی ہو گیا جی آلموسٹ, اور دوسرے علاقے اسی طرح ہو رہے ہیں. سجاول میں بھی آدھا ہو چکا ہے. روز آج رات بھر یہ کام جاری رہے گا. یہاں سے بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہوگی, دیر بی نو آپشن جی. مخصوص کیمپس ہی بنائے گئے ہیں. ان کی لسٹ بھی میرے پاس موجود ہے, لیکن بہتر ہوگا کہ ان علاقوں کو پتہ ہے انہوں نے کہاں جانا ہے. I mean I can share it if they want. جی اس میں جن علاقوں سے لوگوں کو موو کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ سیکیورٹی کے ادارے موجود ہیں اور ان کا ایک ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہے کہ ان کو کہاں پر رکھا جائے گا, کیونکہ ان ریلیف کیمپس کی یا جو ٹیمپریری اکوموڈیشنز ہوں گی اس کا بھی ایک ڈیٹا اسیسمنٹ اور اس کی نیڈ ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو کس قسم کی سہولت چاہیے. انیشلی ہمارا فوکس ان کو شیلٹر اور راشنز دینے پر ہے. وہ حکومت سندھ اور پی ڈی ایم اے کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے. اس کے بیک اپ کے طور پہ این ڈی ایم اے کے ویئر ہاؤسز اور فیڈرل گورنمنٹ کی مزید بیک اپ امداد موجود ہے. بعد میں اسی ڈیٹا بیس کو کرتے ہوئے چونکہ لوگ خود بھی اسی جگہوں پہ واپس آنا چاہیں گے, ہم جیسی ایریا صاف ڈکلیئر ہو جائے گا تو ویل برنگ دیم بیک ایز پر دیٹ ڈیٹا آف ٹوڈے اینڈ ٹمارو. اس وقت جی ریلیف کیمپس بدین کے ایک تعلقہ میں 8 بن گئے ہیں. زیادہ تر یہ پبلک سکولز ہیں, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں, ادارے ہیں جو اس وقت چھٹیوں کے لیے بھی خالی ہوئے ہیں. آل آرمی پبلک اسکول, جی پی ایس پبلک اسکول, یہ سارے سکولز ہیں جی. بدین کے دوسرے یو سیز میں بھگرا میمن اینڈ شہید دو سمروں میں وی ہیو 2 ریلیف کیمپس, یہ بھی دونوں سکولز ہیں جی. اور کیٹی بندر کے علاقے میں جو خاصا متاثر ہے وہاں 7 ہیں, ایک یو سی میں اور دوسرے میں 3 ہیں. آل آر سکولز, اور یہاں لوگوں کو ایویکویٹ فورسبلی کیا گیا ہے, زبردستی کرنا پڑا ہے کیونکہ ان کی جان ہے تو جہان ہے. اس کے بعد ہم مانیٹر کر رہے ہیں سجاول کے بھی انشاءاللہ آج شام تک ہم ایویکویشنز ختم کروا لیں گے. وی آر ان ٹچ وتھ پی ڈی ایم ایس سندھ ایوری 3 hours. جی وہ چونکہ ایک لانگ ٹرم میئر ہوگا ہم اس کو, لیکن اس وقت ہم چونکہ اس ایمرجنسی کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں پاکستان آرمی, رینجرز اور باقی دیگر جو سیکیورٹی کے ادارے جو اس وقت علاقے میں موجود ہیں وہ اپنی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ اور پی ڈی ایم اے سندھ کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ آپریشن وہاں پر شروع کیا گیا ہے, جس میں ہماری پہلی ترجیح ہے کہ لوگوں کو صاف اور محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے اور خاص طور پہ کنکریٹ کور والے علاقوں میں, تاکہ جہاں پر ان کی جان و مال محفوظ رہ سکے. ٹینٹ ولیجز اسٹیبلش کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ جس قسم کی ہمیں طوفانی ہواؤں کا سامنا ہے اس میں بہتر یہی ہے کہ لوگوں کو کورڈ ایریا کے اندر ہم اس کو ایز ارلی ایز پاسبل موو کر دیں. یہ بتا دیں نا ترپال بھی اس وقت ڈینجرس ہو سکتا ہے. اس وقت جو بھی ٹیمپریری اکوموڈیشن ہے اس میں اپنا رسک ہے, اس لیے ہم نے ان لوگوں کو پرائرٹی دی ہے. اسکول, بلڈنگز, ویئر ہاؤسز اور ایسے مقامات کے جو اس وقت خالی ہیں پبلک بلڈنگ کے, دے کین بی یوزڈ. اور اس میں ان لوگوں کو کچے مکانات سے نکال کر اور ٹینٹس میں, اور ان جو جیسے ہم اس کی انٹینسٹی عمر کوٹ اور عمر کوٹ سے مشرق کی طرف جائیں گے اور ساؤتھ آف سکھر تو یہ انٹینسٹی کم ہو جائے گی, لیکن اس کا جو ریپل ایفیکٹ ہے وہ شہری علاقوں میں ابھی بھی ہوگا. 17 تاریخ جی, تو یہ 15 تاریخ سے لے کر 17 کی شام تک یہ کریٹیکل دن ہے ہمارے, 15, 16, 17. اس کے بعد جیسے حالات ڈیولپ ہوتے جائیں گے ہم آپ کو ہر 3 گھنٹے کے بعد این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ سے وی آر نوٹیفائنگ دی آل اسٹیک ہولڈرز اور تمام ڈپارٹمنٹس کو آج تک جو اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے دے آر آلریڈی دیئر آن دس سائٹس. دیکھیے یہ میں سوال آپ کا ضرور ایڈریس کرنا چاہتی ہوں. جب نان ہنگامی حالات میں, اور یہ جنرل صاحب آپ کو نہیں کہیں گے, غیر ہنگامی حالات میں جب میں آپ سے یہ باتیں کرتی ہوں تو کچھ ہی رپورٹرز, آپ تو سب دلچسپی دکھاتے ہیں لیکن آپ کے آؤٹ لیٹس اس کو نیوز نہیں سمجھتے. کہیں میٹرو پیج پہ مشکل سے آتا ہے اور کچھ ادارے جنہوں نے ایک دانستہ طور پر فیصلہ کر دیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی ایک خطرہ ہے ہمارے لیے, اس کو پھر وہ آگے کرتے ہیں ترجیح سمجھ کے. لیکن جب نارمل ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ جی گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, جہاں تک گلیشیئرز کی بات ہے اور 300% پگھل رہے ہیں جی,
कल बहुत मेरा लंबा एंगेजमेंट हुआ है लंदन के एक इदारे से, जो बाकी तो सब कॉन्फिडेंशियल थी चैथम हाउस की कॉन्फ्रेंस, लेकिन मेरा उन्होंने लाइव स्ट्रीम किया जिस पे क्लाइमेट फाइनेंस पर मैंने बहुत बातें की हैं और इस पर हमें करनी है इंटरनेशनली कि हम इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं। ये सी लेवल राइज जो हो रहा है और जो सी में गर्माइश हो रही है, देखिए इंडियन ओशन जो है इसकी कोई जो अरेबियन सी जिसका हिस्सा है इसकी कोई रसाई नहीं है आर्कटिक तक, ये अपना एक बॉडी है और इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा गर्माइश में रहता है, वैसे ही गर्माइश में रहता है यहाँ जो हालात हैं। और अब जो गर्माइश आ रही है आपके मुल्क ने नहीं क्रिएट की है जी वो, और आपके इमिशंस ने नहीं क्रिएट की। अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ज़रूर जो कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। और ग्लेशियर मेल्ट के हवाले से वहाँ हमने फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि वहाँ इनखला है, हम जा सकते हैं वहाँ, तो वहाँ हमने ग्लॉफ प्रोग्राम्स लगाए हुए हैं। वो अर्ली वार्निंग लोगों को GLOF जो है UNDP के साथ बहुत हमारे मौसर प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जहाँ भी बर्फ़ानी झील फटती है तो हम पहले से अर्ली वार्निंग मुहैया कर पाते हैं, वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के साथ किया गया, बाकी सूबे अपने करते हैं। तो वहाँ ये प्रोग्राम मौसर तरीके से चल रहा है। कम्युनिटीज़ पूरी अपने आप को वहाँ से मुंतकिल हो जाती हैं कोई सेफ़ लोकेशन पर, मगर इसमें मैं बार बार कह रही हूँ जो पहाड़ी इलाके हैं, देखिए हाइडल इलेक्ट्रिसिटी तो पहाड़ी जनरेट करेगा ना, जहाँ पानी तेज़ होगा, वो खड़ा पानी तो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता। मैं बाहर भी बताती हूँ, तो जो वही पानी जो है आपके लिए फ्लडिंग का भी बायस बनता है। जहाँ जहाँ तेज़ है वो हाइडल प्लांट्स जो लगे होते हैं छोटे मोटे, KP में बहुत लगे हुए हैं, GB में बहुत लगे हुए हैं, वो अपनी अपनी कम्युनिटीज़ और प्लांट्स को सर्विस कर रहे हैं, वो सब तबाह होते हैं इस तरह की डिस्ट्रप्शन में। जान और माल बच जाती है, लेकिन लोगों के घर, ब्रिजेस, छोटे छोटे ये जो प्लांट्स होते हैं हाइडल के, ये सब ऐसे मतलब टूथपिक की तरह निकलते हैं। जब वो पानी आता है ग्लेशियर उसका लेक आउटबर्स्ट का, वो बहुत तेज़ होता है और उसके रास्ते में बड़े बड़े चट्टानें टूटती हैं, जो चट्टानों को भी साथ लेके आते हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी, तो वो कहाँ से ख़तरनाक हैं। हर जगह हम जाने अर्ली वार्निंग की वजह से बचा रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास वसाइल महदूद होते हैं तो आप पहले और हर जो भी वसाइल हों, हर जगह दुनिया में हर रियासत हर हुकूमत पहले अपने शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ की सोचती है, उनकी जान का सोचती है, माल उसके बाद। On the urban search and rescue team, first NDMA and other agencies have trained these urban teams on a mass scale. Rescue 1122 is part of that. Army rescue teams are also part of that. But this is much beyond urban search and rescue now. We are looking to reach out to the people who are now in the vastest expanse in the areas along coastline. The initial emergency was declared on Sindh and Makran both, and Balochistan coastline as well. But now we are looking more towards Karachi and Karachi East. So that is the focus of the area. Now, as far as the urban search and rescue is concerned, these are the proficiencies which are already there. Now these teams are there for larger cities like Karachi and surrounding areas. But if we are talking about the areas to be salvaged from immediate impact of the landfall on these coastlines, so we are looking at very, very far off located hutments and mud hut areas where people are there to be taken out of their mud huts and then relocated to the camps. So there will be a larger, just definitely if there is an urban emergencies and urban flooding situation in Karachi, definitely all of these activities will be generated. We are also capping on the private resource which is available in the form of various ambulance services and welfare organizations and other voluntary workers which have been trained by number of international NGOs and NGOs after the floods. So we have large reservoir of these trained medics and expertise with people of lots of expertise, and we are definitely calling them in as the backup of the medical resource or the relief and rescue resource which may be required after 17th onwards. Thank you. अभी आई थिंक मौसर बातें हुई। आपका आखिरी सवाल जो अभी मैं यहाँ से दो आखिरी ले लेती हूँ, आपका सवाल ये था कि बजटिंग के लिए कोई ख़ास इक़दाम, और देखिए वो काउंसिल जो है वो बजटिंग काउंसिल नहीं है, वो एक एडवाइज़री काउंसिल है, मुशावरती एक अंजुमन सी बैठती है और वो बेशक बैठे, लेकिन इस वक्त ये जो आपका सवाल है कि वसाइल की मुंतकली ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से रीबिल्डिंग, पिछला भी जो रहता है
جو تخمینے بنے ہیں اس میں سمجھتی ہوں ابھی بجٹ اجلاس چل رہا ہے اور ہم اس اجلاس میں ہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں وزیر خزانہ کو اور ہمارے آنریبل پرائم منسٹر کو کہ اس وقت آپ منتقل کر دیں سندھ کو، اور جہاں جہاں بلوچستان میں بھی ابھی ضروریات کا کوئی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے وہاں کر دیں، کیونکہ جو ری بلڈنگ کوسٹل ایریاز کی ہے وہ پچھلے فلڈ سے بھی ابھی تک جو فنڈنگ نہیں پہنچ پائی ہے وہ نہیں پہنچی ہے، اور سندھ اپنے وسائل اور انٹرنیشنل ایم ڈی بیز پر کام کر رہا ہے۔ پی ایم نے اشور کیا ہے کہ وہ میچ کریں گے سندھ کے فنڈز کو، اور ہماری امید ہے کہ اس بجٹ میں وہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ وقت ہمیں تقسیم کرنے کا نہیں ہے ایک دوسرے کا، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو کی سہولت بھی سامنے دیکھیں۔ سٹیزنز کی جو آپ کہہ رہے تھے ریکویسٹ کیوں کر رہے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے جہاں جہاں پہلے آپ ریکویسٹ ہی کرتے ہیں جی، پھر ہم فورس کرنا پڑتا ہے ایویکیویشنز کو۔ تو کوشش یہ رہے گی کہ سب سے کم تکلیف پہنچے، اور جہاں تک فنڈنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں متاثر علاقوں کی، وہ بھی ہم ریویو ضرور مانگیں گے وفاق سے۔ جی شکریہ۔ ظاہر ہے کوسٹل ایریاز اور کلائمیٹ چینج کوئی باؤنڈری نہیں، بالکل آپ نے صحیح موضوع بات پوچھی، کوئی باؤنڈری نہ ساحل دیکھتی ہے، یہ بس طوفان آتا ہے تو ہر جگہ آتا ہے۔ تو یہ ریجنل، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، علاقائی فورمز ہوتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایشیا پیسیفک کا بینکاک ہے جی، وہاں سے سارے ممالک کی انفارمیشن شیئر ہو کے بشمول ہندوستان کے آ رہی ہے۔ یہی سوال ہم ابھی یہی مینیج کر رہے تھے وہاں، اور آج صبح سپارکو والے بھی کہہ رہے تھے کہ 17 سینٹرز اس وقت ہیں بشمول ناسا کے، جو اس وقت آپ کے لیے کچھ ماڈلنگ فراہم کر رہے ہیں اور کچھ سیٹلائٹ ڈیٹا سب سے ایک مجموعی ماڈل بنا کے پھر ہم آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جی اب یہ رجحان اس کا شاید یہ ہوگا۔ انپریڈکٹیبلٹی مینیج کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے یہ باہر جو بیرون ملک اور دوسرے بھی اسٹیشنز ہیں ایوالوڈ ہیں، سیٹلائٹ امیجری ہے، اس کی مدد سے ہم یہ ماڈلز بنا کے شیئر کر رہے ہیں۔ دے آر آل ان ٹچ جی، اور ہمارا سینٹر ایشیا پیسیفک کا بینکاک ہے اور اس میں سب کا ہوتا ہے جی۔ ڈائریکٹ تو آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈیڈ اٹ۔